الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فإلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج حضرت والد ماجد مدد ظلہم سفر پر تشریف لے گئے ہیں، اس لیے آئندہ 2 جمعے، یہ جمعہ اور اگلا جمعہ، وہ تشریف نہیں لا سکیں گے. اس لیے بندے کو حکم دیا کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں اور نماز جمعہ پڑھاؤں. دعا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ مجھے حق بات، حق طریقے سے، حق نیت سے اور صحیح طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اے ایمان والو، اپنے آپ پر نظر ڈالو، اپنے آپ کو لازم پکڑو. اگر کوئی دوسرا آدمی گمراہ ہو جائے تو تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا. فَإِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ ہی تعالیٰ کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں خبر دے گا جو تم کیا کرتے تھے. یہ جو آیت ہے بظاہر تو بہت چھوٹی آیت ہے، لیکن اس کا جو مفہوم ہے یہ ہماری پوری زندگی کے لیے کافی ہے. اور اس کے اندر جو ہمیں بتلایا جا رہا ہے وہ یہ کہ انسان سب سے پہلے اپنے آپ کی خبر لے اور دوسرے لوگوں کے اوپر، دوسرے لوگوں کی برائیوں کے اوپر یا گناہوں کے اوپر نظر مت ڈالے. پہلے اپنے آپ کا جائزہ لے، اپنے آپ کا احتساب کرے، اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ آیا میں خود کیسا ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَحَاسِبُوا قَبْلَ أَن تُحَاسِبُوا، وَحَاسِبُوا قَبْلَ أَن تُحَاسَبُوا وَمُوتُوا قَبْلَ أَن تَمُوتُوا، کہ اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، تمہارا حساب کتاب کیا جائے. اللہ تعالیٰ حفاظ فرمائے. اور مرنے کا تصور کرو، مر کے دیکھو قبل اس کے کہ تمہیں موت آئے. تو انسان جب اپنا جائزہ لیتا ہے
اپنی برائیوں پر نظر ڈالتا ہے تو پھر اس کو دوسرے آدمی کی فکر نہیں ہوتی، وہ پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جب آدمی کوئی بیمار ہو اور اسے کسی قسم کی تکلیف ہو تو اسے اپنی بیماری کی فکر سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور وہ پھر دوسروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے کہ وہ کس حال میں ہیں۔ وہ بس اپنی ہی پریشانی کی دھن میں لگا رہتا ہے اور اس کی اصلاح کی فکر کرنے کی کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے جلد ٹھیک ہو جائے۔ یہی انسان کی جو روحانی بیماریاں ہیں اور نفسانی بیماریاں ہیں اس کا حال ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو اپنی فکر کرے تو پھر دوسروں کی فکر کرنے کی اس کو ضرورت نہیں رہے گی۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری انجمنیں، جماعتیں، ادارے اس مقصد کے لیے قائم کیے جاتے ہیں کہ اصلاح معاشرے کے لیے، تاکہ ہم دوسروں کی اصلاح کریں۔ لیکن اصلاح کیا، وہ تو مزید فساد بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم پہلے اپنی اصلاح کریں، پہلے اپنے آپ کا جائزہ لیں اور پھر دوسرے کی فکر کریں۔ اور جب آدمی اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے تو اپنے آپ کو معاصی سے، گناہوں سے اور نفسانی خواہشات سے روکنے کی فکر کرتا ہے۔ جتنا زیادہ انسان کوشش کرتا ہے، جتنا انسان مجاہدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتا چلا جاتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو ہم اس کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ تو کوشش، محنت، جد و جہد، اپنے نفس کے خلاف محاذ آرائی، یہ سب سے پہلا کام ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، کہ جو آدمی دیتا رہے گا اور تقوی اختیار کرے گا اور جو اچھی باتیں ہیں ان کی تصدیق کرے گا، تصدیق بالفعل، بالعمل، بالقول کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو آسان فرما دیں گے۔ اور جو آدمی کنجوسی کرے گا اور استغنا کرے گا، غفلت میں پڑا رہے گا، اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی، اپنے آپ کی فکر نہیں کرے گا اور نیکی کی تکذیب کرے گا، اچھے کاموں کو جھٹلائے گا، تو اس کے لیے جہنم آسان کر دی جائے گی۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ انسان اپنی طرف سے کوشش تو کرے، تو پھر ہمیں دیکھے کہ ہم انشاءاللہ تمہارے لیے جو مشکل چیز ہے اس کو آسان کر دیں گے۔ جنت کو چھپایا گیا ہے مکارہ کے پردے میں۔ حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جنت کو چھپایا گیا ہے
تکلیف دہ چیزوں کے پردے میں، اور جہنم کو چھپایا گیا ہے شہوتوں اور نفس کی خواہشات کے پردے میں. یعنی کہ جنت پہ جانے کے لیے اپنے نفس کو توڑنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے، اپنی سستی کو دور کرنا پڑتا ہے، اپنی غفلت کو دور کرنا پڑتا ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو نیکی کی طرف، طاعات کی طرف آمادہ کرنا پڑتا ہے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے زبردستی روکنا پڑتا ہے. تو یہ سب کے لیے تکلیف ہوتی ہے. یہ ایک مجاہدہ ہے، اس کو جہاد کبیر کہا گیا ہے. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ اب تم جہاد اکبر کی طرف لوٹ کر آئے ہو. تو جہاد اکبر کیا ہے؟ جہاد اکبر یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے اور اپنے نفس کو غلط کاموں سے روکے. ہر انسان کے اوپر ہر وقت مختلف قسم کے حالات آتے رہتے ہیں. کبھی تو اس کے دل میں اچھے خیالات آئیں گے، کبھی برے خیالات آئیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا دل جو ہے وہ ایسے پتے کی طرح ہے جو ریگستان میں ہو اور وہ الٹ پلٹ رہا ہو، مستقل الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. تو انسان کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، وہ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. ان سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نافق حنظلہ، کہ میں منافق ہو گیا ہوں والعیاذ باللہ. حضور نے فرمایا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ میں جب آپ کے پاس بیٹھتا ہوں تو جنت کی، جہنم کی، موت کی اور تمام چیزوں کی فکر ہوتی ہے، اور یہ لگتا ہے کہ بھئی یہ دنیا جو ہے وہ ایک مسافر خانہ ہے. جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو یا راستے کے گزرگاہ عبور کرنے والے ہو. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ اور یہ دنیا سب کچھ فانی ہے، اور ہمیں جنت اور جہنم ہی کا ہر وقت تصور آتا رہتا ہے. لیکن جب یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں تو بعض اوقات بازار میں جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، تو اس وقت ذہن جو ہے وہ دوسری طرف چلے جاتا ہے. تو ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں منافق نہ ہو گئے ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ جو تمہاری یہ شان ہے، اگر تم ہر وقت اس حالت میں رہو کہ جو حالت میرے ساتھ تمہیں ہوتی ہے، تو اگر تم ہر وقت اس حالت میں رہو تو تمہارے فرشتے تمہارے چلنے پر راستے میں تمہارے ہاتھ چومیں. یہ تو وقت وقت کی بات ہے، کبھی کیسا کبھی کیسا. تو حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو بہت زیادہ دین کو مشکل کر کے اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہیے. ہلکے ہلکے جد و جہد کرتا رہے. فسددوا وقاربوا، یعنی کہ ٹھیک رہو، یعنی کہ کوئی غلط کام نہ کرو، گناہوں سے بچو، جو فرائض ہے وہ ادا کرتے رہو. وقاربوا، اور جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے رہو. تو ولا یشاد الدین احدکم الا غلبہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کسی شخص کے اوپر اگر کوئی شخص اپنے آپ کو دین کے اندر شدت پیدا کر دے گا تو مغلوب ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے آپ کو کسی لمحے اس قدر زیادہ اچانک ایک دن میں
اتنا نیک ہو جائے کہ صیام الدہر کرنا شروع کر دے اور نماز نوافل پڑھنا شروع کر دے اور سب کچھ کرنا شروع کر در لیکن اگلے دن سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے کیونکہ وہ تھک جائے گا, نہیں کر پائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الاعمال ما دیم علیہ وان قل او کما قال علیہ السلام, کہ سب سے بہترین کام وہ ہیں جن کے اوپر مداومت کی جائے چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں. تو لہذا انسان سددو وقاربو, انسان جو ہے وہ اپنے دین کے اوپر چلنے کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک کرتا رہے اور قریب ہوتا رہے, یعنی کہ اپنی جد و جہد مستقل جاری رکھے جتنا ہو سکے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے. پھر اگر گناہ ہو جائے, پھر بھی اگر گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے اور یہ سمجھے کہ در حقیقت جتنا بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا, اور یہ مجھ سے جو غلطی سرزد ہو گئی ہے تو یا اللہ یہ مجھے معاف فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے, کیونکہ الایمان و نصفان, ایمان کے دو حصے ہیں, نصف صبر و نصف شکر, آدھا حصہ صبر ہے اور آدھا حصہ شکر ہے. جو انسان اپنے آپ کو مختلف تکالیف پر صبر کرتا ہے, یہاں تک کہ صبر علی المعصیہ یا صبر علی الطاعہ کہ نیکی کے اوپر انسان کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے لیکن پھر بھی انسان زبردستی کر کے کرتا ہے, یا گناہوں سے رکنا مشکل ہو رہا ہے لیکن انسان پھر بھی اس کو زبردستی چھوڑتا ہے, تو یہ جو انسان یہ جو کام کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کو آہستہ آہستہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں. کہ یہ جو نفس ہے نا, اس کی مثال دی گئی ہے کہ اس کی مثال ایک ایسے بچے کی ہے کہ اگر تم اسے 2 سال, جیسے رضاعت کے یا دودھ پلانے کے دن ہوتے ہیں 2 سال, تو اگر 2 سال کے بعد اس کو پلاتے رہو تو وہ اسی پہ پلتا رہے گا اور اسی پہ اس کا عادی ہو جائے گا. لیکن اگر تم اس کو 2 سال کے بعد دودھ چھڑا دو گے تو پھر وہ دودھ شروع میں تکلیف ہوگی اس کو, وہ دودھ تلاش کرے گا لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ کھانا کھانے کا عادی ہو جائے گا. تو بزرگوں نے فرمایا کہ جو لذت ہے نا یہ ایک مبہم چیز ہے, لذت کو یہ نہیں پتا کہ کون سی لذت زیادہ اچھی ہے. ہمیں بظاہر گناہوں کی لذت اچھی لگتی ہے حالانکہ اس میں تکلیف زیادہ ہے. جب ایک انسان گناہ کرتا ہے نا تو گناہ کے بعد جو اس کے دل میں اس کی تکلیف اور اس کی ملامت ہوتی ہے وہ اتنی شدید ہوتی ہے, اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اس اصل لذت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. لیکن جب انسان کوئی نیکی سر انجام دیتا ہے تو اس سے جو اطمینان حاصل ہوتا ہے, جو اس کو سکون ملتا ہے, وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جو اس کی تکلیف کے اندر اس کو تھوڑی سی تکلیف اس کو پہنچتی ہے. تو لہذا انسان جو ہے وہ اپنے نفس کو کچلے. اللہ تعالیٰ کو تو یہی پسند ہے کہ جو انسان کو نا تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں, یہاں تک کہ کانٹا بھی اگر انسان کو لگتا ہے تو اس کا بھی اس کو ثواب ہے. کوئی بیماری بھی اس کو آتی ہے تو اس کا بھی اس کو ثواب ہے, اس پہ جب صبر کرتا ہے اس پہ بھی اس کو ثواب ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کس قدر تکالیف ہیں مسلمانوں کو. تمام ممالک اسلامیہ کے اندر یا تمام مسلمانوں کو جگہ 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 جہاں دیکھیں اس قدر سخت تکلیف. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کر سکتے ہیں اور صبر کر سکتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ؟
تو یہ جو صبر کریں گے ہم اس کے اوپر اور دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بھی اجر دے گا کہ بھئی ہمیں مسلمانوں کی تکلیف پہ ہمیں فکر ہے، ہم صبر کر رہے ہیں، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، لیکن ہم ان کی دعا بھی کر رہے ہیں یا جہاں تک ہو سکے ان کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ لہذا انسان کو ہر وقت اپنے آپ کی نفس کو کچلتے رہنا پڑے گا، اور جب انسان جتنا زیادہ اپنے نفس کو کچلتا ہے، نفس یا اپنے دل کو کی خواہشات کو کچلتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بڑا عزیز تر ہوتا ہے، محبوب بن جاتا ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ کہ یہ جو دل ہے نا، یہ جب دل اللہ تعالیٰ کے لیے ٹوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جو آدمی صبر کرتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں تکالیف کے اوپر، اپنی معصیتوں کو رکنے پر اور طاعات کے اوپر کرنے کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا عطا فرماتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اپنے آپ کو اس فکر میں نہیں رکھتے، اپنے آپ کی فکر نہیں کرتے، دوسروں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ بھئی حالات بہت خراب ہیں، فلاں آدمی خراب ہو گیا، اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ جب انسان جب اپنی فکر نہیں کرتا، دوسروں کی میں فکر میں رہتا ہے، تو اس سے بدگمانی ہوتی ہے، بہت سی چیزوں کو پتہ نہیں ہوتا حقیقت سے کیا ہے۔ بہت سی دفعہ وہ کسی ایسی بات کو جس کے بارے میں اس کو تصدیق نہیں ہے، اس کو کسی دوسرے کو آگے پہنچا دیتا ہے۔ آج کے لیے سوشل میڈیا وغیرہ پہ فارورڈ کر دیتے ہیں لوگ، تو وہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی بات کی تصدیق کیے ہوئے آگے پہنچا دے تو جھوٹا ہے، تو کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، تو یہ انسان، اور یا پھر کیا ہوتا ہے کہ جب دوسرے کے سامنے بیان کرتا ہے تو یقیناً غیبت کرے گا اس کی، اور اگر وہ شخص کے اندر وہ چیز، وہ بیماری نہیں ہے تو بہتان ہے۔ یا انسان جو ہے وہ دوسروں کے ہر وقت نگاہ برائیوں میں پڑا رہے گا تو اس کا بلا وجہ میں اس کا اثر اس کے دل پہ آئے گا۔ تو انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو، نفس کو صاف کر دے، دوسروں کے اوپر غلط چیزوں کے اوپر نگاہ مت ڈالے، اپنی فکر کرے، اپنے لیے کوشش کرتا رہے۔ اور یہ جو کوشش ہے یہ انسان کو مرتے دم تک جاری رکھ دی ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے آج کی، ایک دن کی، 2 دن کی، 4 دن کی، بلکہ ہمیں مستقل اپنے آپ پر انسان کو کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ کبھی بھی انسان اپنے آپ کو غافل نہ کرے، یہ مت سوچے کہ بھئی میں تو بہت پرفیکٹ ہو گیا، اب کافی ہو گیا، بس بھئی اس سے زیادہ میں اب جنتی ہوں۔ کوئی آدمی بھی اپنے جنتی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی؟ انہوں نے کہا کہ میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا کہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ تو انسان جو ہے وہ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو ایک مشت بنائی، اس کو دائیں طرف پھینک دیا اور ان کہا کہ یہ جنتی ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور ایک مشت بنائی اور اس کو جو ہے وہ بائیں طرف پھینک دیا اور انہوں نے کہا کہ جہنمی ہے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ انسان کا اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ تو پھر حضور صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَيُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی طرف سے محنت کرتے جاؤ، کوشش کرتے جاؤ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی جنت کو اس کے لیے آسان کر دیں گے. یعنی کہ جو جہاں پہ جانے والا ہوگا نا اس کے لیے وہاں پہ جانے کا راستہ آسان ہو جائے گا. اگر وہ جنتی ہے تو جنت پہ جانے کا راستہ آسان ہوگا، اور اگر کوئی جہنمی ہے تو اس کے لیے جہنم کی طرف جانے کا راستہ آسان ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے لیے جنت کے طرف جانے کے لیے راستے کو آسان بنانے کی کوشش کرتے رہیں، اور جتنا کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھولتے چلے جائیں گے. تو مستقل ہر وقت ہمیں مرتے دم تک ہمیں اپنے نفس کے لیے اپنے آپ کو اپنا جائزہ لیتے رہنا پڑے گا، اور اپنے آپ کو ایمان کے اوپر سلامتی کے ساتھ رکھنا ہوگا. یہ کبھی کسی وقت ہم فارغ ہو کر نہیں بیٹھ سکتے کہ اب ہم بالکل اپنے آپ کو کہہ دیں کہ ہم جنت کا سرٹیفکیٹ حاصل میں ہو گیا ہمیں. کوئی شخص بھی ایسا نہیں کہہ سکتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات فیصلہ ہو جائے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے جو کہ جنت میں جائے گا، تو مجھے یہ امید ہے کہ وہ شخص جو جنت میں جائے گا وہ میں ہوں، اور وہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے وہ دوسرے ہیں. اور اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے اور ایک جہنم میں جائے گا، تو مجھے یہ خوف ہے کہ وہ شخص میں نہ ہوں جو جہنم میں جائے گا. تو یہ ہے الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان جو ہے وہ ڈر اور امید کے ساتھ ساتھ ہے. ہر وقت انسان کو یہ خوف بھی رہے اور امید بھی رہے، خوف بھی رہے امید بھی رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرما دیا تھا اللہ کہ یہ صحابہ کرام میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جنتی ہیں. اور حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے. لیکن ان کا کیا حال تھا؟ وہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ سے، جن کو صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار، آپ نے ان کو منافقین کی فہرست بتا رکھی تھی. تو ان سے جا کے پوچھتے تھے کہ کہیں میرا نام منافقوں میں تو نہیں ہے، کہیں میرا نام منافقین میں تو نہیں ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ شان ہے، اللہ، ہم کہاں؟ جب وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر میری بات کوئی، جو حضور نے کہہ دیا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے، جب ان کی یہ فکر ہے تو ہم اپنے بارے میں کبھی بھی مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ سکتے، کبھی بھی اطمینان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. ہمیں ہر وقت اچھے سے اچھے کی طرف جانا پڑے گا اور کوشش کرتے رہنی پڑے گی. یہ ہمارے یوں سمجھیے دنیا کس وقت ختم ہو جائے ہماری، کس وقت ہمیں موت آ جائے، کوئی کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ اگلا دن اس کو ملے گا یا نہیں ملے گا. موت اتنی یقینی ہے کہ کوئی کافر بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. تو جب یہ بات ہے تو بھائی ہمیں اپنے آپ کو ہر وقت اپنی فکر میں لگا رہنا چاہیے. کسی طرح ہمارے ساتھ کوئی غلط کام نہ کریں، ہم ہمیشہ نیکی میں لگے رہیں، ہم اللہ کی رضا میں لگے رہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرتے رہیں، چاہے جس شکل میں بھی ہو، چاہے لوگوں کو نفع پہنچانا ہو، چاہے نمازیں پڑھنی ہوں، جو جس وقت جس چیز کا محل ہے اس وقت وہ کام کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں کہ یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور موت تک ہم اس کے اوپر قائم رہیں. تو یہی بس بنیادی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان دعا مانگتا رہے اور استقامت کرتا رہے اور اپنے آپ سے غافل نہ ہو. یہی پیغام ہے جو کہ آج کا بندے کے ذہن میں آیا کہ اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے اور تمام سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.